وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نہ پوچھو زمانے سے کہ کیا ہماری کہانی ہے، نہ پوچھو زمانے سے کہ کیا ہماری کہانی ہے، ہماری پہچان یہی ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں، ہم ہندوستانی ہیں۔ جناب صدر، معزز اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے آپ تمام کو میری طرف سے ملک ہندوستان کی آزادی کی بہت بہت مبارک۔ حضرات، یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے بہت سی مشکلات اور وسائل کا سامنا کیا ہے۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے بہت سی قربانیاں پیش کی ہے۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے مہاتما گاندھی نے خود کو بھوک سے دوچار کیا تھا۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے اشفاق اللہ خان نے اپنی جان دے دی۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے بھگت سنگھ نے پھانسی کے پھندے کو چھوڑا۔ جب بھگت سنگھ کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا تو بھگت سنگھ نے اپنی زبان سے یہ کہا، اب بھی جس کا خون نہ کھولا وہ خون نہیں پانی ہے، اب بھی جس کا خون نہ کھولا وہ خون نہیں پانی ہے، جو دیش کے کام نہ آئے وہ بیکار جوانی ہے۔ ہندوستان کی تاریخ بول رہی ہے کہ ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں بہت سے لوگوں نے اپنا اہم رول ادا کیا۔ اور اگر ہم بہادر شاہ ظفر کی بات کریں، جب 1857 کی جنگ میں بہادر شاہ ظفر کو رنگور کی کالی کوٹھی کے پیچھے دھکیلا گیا تو انگریزوں نے کہا تھا، دمدمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی، دمدمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی، اے ظفر ٹھنڈی ہوئی شمشیر ہندوستان کی۔ سفید نے جو جواب دیا تھا وہ یہ تھا، غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تختہ لندن تک چلے گی تیز ہندوستان کی۔ ہندوستان کو آزاد کرانے میں صرف بزرگوں کا نہیں بلکہ بچوں سے لے کر بڑوں تک نے ہر ایک نے عظیم رول ادا کیا ہے۔ خود ہی رام بوس نے 17 سال کی عمر میں اپنی جان کو نچھاور کر رہا تھا اور آج ہندوستان میں آپ کو مبارکباد دی جا رہی ہے اور دیش بھکتی کا ثبوت دیا جا رہا ہے۔ حضرات، لیکن حقیقت میں اصل دیش بھکتی وہ ہے جہاں پر ایک کسان تپتی ہوئی دھوپ کے نیچے پورے ملک ہندوستان کے لیے اناج پیدا کرتا ہو۔ اصلی دیش بھکتی وہ ہے جب سرکار ملازمین بن رشوت دیے بغیر اپنی کام کو ذمہ داری سمجھتا ہو۔ اصلی دیش بھکتی وہ ہے جب جہاں کے ہمارے ملک ہندوستان کے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں مل جل کر دیش کے لیے پریم کا پرچار کریں۔ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں ہندو بھی پیدا ہوا، مسلمان بھی پیدا ہوا، سکھ بھی پیدا ہوا، لیکن سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ انسانیت پیدا نہیں ہوئی۔ اگر ہم تمام مذاہب کو بھول کر امن کا پرچار کریں تو ہمارا دیش سج جائے گا، سنور جائے گا اور اس کا ڈنکا دیش ودیش تک گونجے گا۔ ایک دوسرے کا ہم سبھی سمان کریں گے، ایک دوسرے کا ہم سبھی سمان کریں گے، جھگڑا نہ کبھی ہندو مسلمان کریں گے۔ نفرت جو سکھائے ہمیں آپس میں لڑا کر، نفرت جو سکھائے ہمیں آپس میں لڑا کر، ہم اس کے لیے جنگ کا اعلان کریں گے۔ جان سے بھی پیارا ہے ہمیں اپنا ترنگا، جان سے بھی پیارا ہے ہمیں اپنا ترنگا، ہم اس کے لیے جان بھی قربان کریں گے۔ جھگڑا نہ کبھی ہندو مسلمان کریں گے، جھگڑا نہ کبھی ہندو مسلمان کریں گے۔